फिल्जा हट से बाहर एक बड़े से पत्थर पर बैठी अपने बाजुओं पर इन सुर्ख धब्बों को देख रही थी जो बुलेट एंड्स के काटने पर इसके बाजू पर बन गए थे। अब वो अपनी ही शर्ट और स्वेटर में मौजूद थी जो कदरे सूख चुके थे। तब साहिर झाड़ियों से निकलकर इस तक आया था। मैं कुछ दूर तक देख कर आया हूँ, अभी तक हेल्प नहीं पहुँच पाई, साहिर ने फिक्रमंदी से कहा। अब क्या होगा? अब तो फिल्जा भी परेशान हुई, बगैर इसकी जानिब देखे पूछा, चलो मेरे साथ। साहिर ने इसका हाथ थामा। कहाँ? वो पूरी तरह बेजार हुई। चलो तो सही जी बेबी। साहिर ने नरमी से इसे जैसे पुचकारा। इन धब्बों की वजह से अभी तक मेरे जिस्म में अकड़न और जलन है, मैं नहीं चल सकती। वो अपने बूट पहनती बेजारी से बोली थी। ओके। तब साहिर आगे बढ़ा और इसे बाजुओं में भर लिया। वो एहतजाज करती इसे कोसती रही, मगर साहिर ने इसकी एक ना सुनी, बल्कि इसे बाजुओं में भरे एक जानिब चलने लगा। वो दाएं जानिब पहाड़ की गहराई में चलकर उतर रहा था। कहाँ जा रहे हैं आप? वो अब इस तमाम सूरत हाल से आजिज़ आ चुकी थी। खामोश रहो जी बेबी। वो 10 मिनट और चला जब फिल्जा बुरी तरह मचली। उतारो मुझे, तुम थक गए होगे। फिल्जा एहतजाज करके ज़बरदस्ती इसके बाजू से नीचे उतर गई। साहिर ने इसकी जानिब देखा, मगर वो कब से नोट कर रहा था। वो कब से इससे निगाहें चुरा रही थी। निडर होने के बावजूद साहिर को इसके इस ग्रेज और शर्म और हया पर टूटकर प्यार आ रहा था। मेरा हाथ थाम लो। साहिर ने मजबूती से इसका हाथ थामा और मज़ीद गहराई में उतरने लगे। तब फिज़ा को गिरते पानी का शोर और फिज़ा में भाप से उड़ती दिखाई दी। वो हैरान हुई, मगर खामोश रही। तब बहुत जल्द वो पहाड़ की गहराई में उतरकर एक वाटरफॉल के पास पहुँचे थे। ये वाटरफॉल अमेज़न के बॉइलिंग रिवर से आ रहा है जी। इसका पानी बहुत गर्म है। इस रिवर के नुक्ता आगाज़ पर तो उबलता हुआ पानी होता है जो इंसान को जलाकर मार सकता है। इसके पानी में अंडा उबाला जा सकता है, हत्ता कि इसके पानी से टी बैग वाली चाय भी बन सकती है। मगर यहाँ इस मुकाम पर आकर इसका टेम्परेचर गिरता चला जाता है और अब यहाँ ये काबिल हद तक गर्म है। यहाँ आओ। साहिर फिल्जा का हाथ थामकर वाटरफॉल के करीब ले गया। वो देखो, वाटरफॉल के अकब में इस बड़े पत्थर के पीछे एक गार सा बना हुआ है। वाटरफॉल का पानी इस गार के अंदर भी जा रहा है। साहिर ने इसे गिरते पानी के पीछे मुतवज्जा किया तो फिज़ा हैरान हुई कि भाप और गिरते पानी की वजह से इसे बिल्कुल छोटा सा गार नजर ही नहीं आया था। मैं यहाँ बाहर हूँ, तुम वाटरफॉल के पीछे से इस गार में जाओ, इस गर्म पानी से बाथ ले लो। एक तो शावर हो जाएगा, दूसरा कुछ देर इस तेज़ गर्म पानी में ही रहना। इससे जिस्म की अकड़न और सर्दी के तमाम असरात भी ख़त्म हो जाएंगे। साहिर ने बगैर इसकी जानिब देखे कहा तो फिज़ा ने खामोशी का मुजाहरा करती पत्थर के पीछे चली गई। इधर से वो वाटरफॉल के पानी से बचती गार के अंदर चली गई। फिज़ा काफ़ी देर बाद बाहर आई थी। बहुत ही ज़्यादा सुकून मिला था इसे। वो अपने सुनहरे बाल निचोड़ती, अपने लिबास को बालों से गिरते खतरों से बचाती इसकी जानिब आई थी। फील बेटर? साहिर ने पूछा तो फिज़ा ने जज्बात में सर हिला दिया। रुको, मैं आता हूँ। ये कहकर अब साहिर कार में गया था। कुछ ही देर बाद वो अपने गीले बालों में हाथ फेरता बाहर आया। इसे ये देखकर हैरत हुई कि अब वो भागकर कोई भी बेवकूफ़ी करने के बजाय वहाँ पत्थर पर बैठकर बड़ी शराफत से इसका इंतज़ार कर रही थी। चलें। साहिर ने करीब आकर अपनी नीली गहरी आंखें इस पर गाड़ी। वो खामोशी से उठी। साहिर ने फिर इसका हाथ थाम लिया। अब वो दोनों भी फिर हट के जानिब चल रहे थे। हैरत अंगेज़ तौर पर फिज़ा को अब अपने वजूद में दर्द का एहसास नहीं हो रहा था। वो बहुत बेहतर महसूस कर रही थी। चलते चलते इसे एक दरख्त नज़र आया। साहिर इसी दरख्त की जानिब बढ़ रहा था तो वो ठिठक कर रुकी। या साहिर, इस दरख्त पर देखो, कितने गंदे और स्याह कीड़े मकोड़े हैं और तुम इसके करीब जा रहे हो। फिज़ा ने बुरा सा मुँह बनाया कि दरख्त के 3 तनों पर स्याह स्याह सा कुछ चिमटा हुआ था। साहिर मुस्कुराता इस दरख्त के पास गया। कीड़े मकोड़े नहीं हैं मैडम, ये जनूबी काबा फ्रूट्स हैं, ये देखो। साहिर ने इसके तने को चिपटे वो स्याह से दाने को अपनी मुट्ठी में भरे और फिज़ा की आंखें हैरत से फैल गईं। खाओगी? बिल्कुल भी नहीं। फिज़ा का इसके तने को देखकर अब भी दिल ख़राब हुआ तो साहिर ने मुस्कुराते हुए इसका हाथ थाम कर आगे बढ़ा था। फिज़ा ने सुख का सांस लिया। वो रात के हवाले से कोई भी बात नहीं कर रहा था, ना ही कोई छेड़खानी की थी।
نہ ہی کوئی چچوری حرکت۔ تبھی فلزا بھی پرسکون ہی تھی۔ وہ جلد پھر سے ہٹ تک پہنچے۔ فلزا تھک گئی تھی۔ اگر ہمت کرو زی بیبی تو ہم مدد کی جانب تھوڑا سا چل لیتے ہیں، ساحر نے سے کہا تو بری طرح جھنجھلائی۔ بالکل بھی نہیں، میں نہیں چل سکتی۔ وہ اینٹ گئی۔ تب ساحر نے افسوس سے سر ہلاتے پھر سے آگ جلا کر دھواں فضا میں بلند کیا، اور پھر کچھ ہی دیر میں پتوں کی سرسراہٹ ہوئی۔ ساحر چونکا، مگر بہت جلد اپنی ٹیم ممبر کے آدمیوں کو سامنے دیکھ کر سکھ کا سانس لیا۔ ماہرین کی ٹیم نے انہیں جلد ریسکیو کر لیا تھا۔ ارشن مسکراتے ہوئے اپنا کوٹ اپنے بازو پر ڈالے وائٹ پیلس میں داخل ہوا تھا۔ ڈائننگ ہال میں آیا تو سب ادھر ہی موجود تھے اور لنچ کیا جا رہا تھا۔ اسے اپنے سامنے پا کر دیا کو اپنا دل اپنے کانوں میں بجتا محسوس ہوا تھا۔ ارشن، کھانا کھاؤ گے؟ فجر نے اس سے پوچھا۔ نو مما، بھوک نہیں ہے، مگر جن کی یہ پوچھنے کی ذمہ داری ہے انہوں نے تو صلح تک نہیں ماری۔ اس نے بظاہر سنجیدگی سے کہا تھا، مگر آنکھوں میں ایک چمکتی مسکراہٹ تھی۔ رواحہ نے بیٹی کو ہوکا دیا کہ اپنے شوہر نامدار کو کم از کم کھانے کا تو پوچھ لے۔ آپ پلیز بیٹھیں، ہم آپ کے لیے کھانا نکالتے ہیں، دیا نے اپنے ہاتھ مروڑتے بمشکل کہا تو وہ گہرا مسکرا دیا۔ آفس میں ہلکا پھلکا کھا لیا تھا، ابھی بھوک نہیں۔ ہاں، تم کھانا کھا کر کمرے میں آ کر میری بات سنو۔ ارشن یہ کہتے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ سب کی معنی خیز نگاہیں دیا کی جانب اٹھی تو وہ بری طرح جھینپ کر گڑبڑائی۔ پھر سب کی چھیڑ خانی کی وجہ سے بمشکل ہی نوالے حلق سے نیچے اترے۔ وہ جان بوجھ کر اب وقت برباد کر رہی تھی۔ سب کے سامنے کمرے میں جانے کی ہمت جو نہیں ہو رہی تھی، مگر پھر بینا نے ایک کھینچ گھسیٹ کر اسے اپنے کمرے میں بھیج ہی دیا۔ وہ کمرے میں داخل ہوئی تو سامنے ہی اپنے لیپ ٹاپ پر تیزی سے انگلیاں چلا رہا تھا۔ دیا کمرے میں داخل ہو کر منہ پھلا کر بیڈ پر بیٹھ گئی۔ ارشن نے ایک نظر منہ اٹھا کر اس کا پھولا ہوا منہ دیکھا اور دلکش چہرہ دیکھا۔ واٹ ہیپنڈ بٹرفلائی؟ مسروق سے انداز میں پوچھا۔ اچھے نہیں ہیں آپ؟ بے شرموں کی طرح ہمیں سب کے سامنے ہی کمرے میں آنے کا بول دیا۔ سب نے کتنا مذاق اڑایا، ہمیں کتنا تنگ کیا۔ اب تو خوش ہوں گے نا آپ؟ وہ جھنجھلائی۔ ارشن کے لبوں کو ایک جاندار مسکراہٹ نے چھوا۔ تب وہ اپنا کام مکمل کر کے لیپ ٹاپ شٹ ڈاؤن کر کے اٹھا اور قدم قدم چلتا اس کی جانب بڑھا۔ تم مجھے پکار کر آفس سے گھر بلا سکتی ہو بٹرفلائی، اور میں تمہیں ڈائننگ ہال سے کمرے میں نہیں بلا سکتا؟ رائٹ؟ ارشن نے ابرو اچکا کر پوچھا تو اس کے قریب اسی کی طرف پاؤں نیچے لٹکا کر بیڈ پر بیٹھ گیا۔ وہ اچھل کر دور ہونے کو تھی، مگر ارشن نے اس کی کمر کے گرد بازو حمائل کیا۔ ہم نے کب بلایا آپ کو؟ وہ دن دہاڑے اس کے انداز سے دہل کر صاف مکر گئی تھی۔ اور میرا نام کون پکار رہا تھا؟ ارشن نے اس کے گال پر اپنا جان لیوا لمس چھوڑا۔ وہ تو ہم کہہ رہے تھے ارشن کہ میرا دماغ اپنی جگہ پر نہیں ہے۔ آ کے میرے ہوش ٹھکانے لگا دو، رائٹ؟ ارشن نے شرارت سے اس کی بات درمیان میں ہی اچک لی تھی اور جھک کر اس کے کان کی لو کو لبوں میں دبایا۔ نہیں، ہمارا وہ مطلب نہیں تھا۔ دیا اس کی ایٹیٹیوڈ سے گھبرا گئی تھی۔ تو کیا تھا؟ ارشن نے اس کا ہونک اور سرخ چہرہ دیکھ کر اپنی ہنسی ضبط کی۔ آپ ہمیں تنگ کرنے کا کوئی موقع بھی ہاتھ سے جانے نہیں دیتے، بہت برے ہیں آپ۔ وہ اس کے کندھے پر سر رکھ کر منہ پھلا کر اسی کی شکایتیں اسی سے کرنے لگی تو ارشن اس کی سادگی پر اش اش کر اٹھا۔ اب تنگ کرنا نہیں، اسے پیار کرنا بولتے ہیں بیگم۔ ارشن نے اس کے ماتھے پر عقیدت سے اپنے لب رکھ کر اسے یاد کروایا۔ آپ اور آپ کا وقت بے وقت کا پیار۔ ٹھیک ہے، دور چلا جاؤ۔ ارشن نے بھی سنجیدگی سے کہتے اسے چھیڑا تو وہ بدک اٹھی۔ اللہ نہ کرے، کیسی بدفعل منہ سے نکال رہے ہیں آپ؟ اس سے اچھا تو آپ خاموش ہی رہیں۔ دیا نے اس کے ہونٹوں پر ہاتھ جما کر اسے جھٹکا تو وہ مسکرا دیا اور نرمی سے اپنے ہونٹوں سے اس کے ہاتھ کو معتبر کرتے وہ اس کے ہاتھ پیچھے ہٹایا۔ اچھا خاموش ہی رہوں تو پھر مجھے خاموش کرانے کا تمہارے پاس ایک ہی طریقہ ہے۔ ارشن کی چمکتی معنی خیز نگاہوں کا فوکس اس کے سرخ ملائم لب تھے۔ دیا نے اس کی بات سمجھ کر جھنجھلا کر اس کے سینے میں منہ چھپایا اور اس کے کشادہ سینے پر مکے برسائے۔ ہماری سب باتوں میں اپنی مطلب کی بات نکال لیتے ہیں آپ، مطلبی کہیں کے۔ اس کے شوشے پر وہ گہرا مسکرایا۔ میڈم، وکیل ہوں میں اور میرا کام ہی دوسروں کی باتوں سے اپنی مطلب کی بات نکالنے کا ہے۔ ارشن نے اس کی ناقص معلومات میں اضافہ کیا۔ اوہ، یہ تو ہم بھول ہی گئے۔ وہ اپنی ہنسی دباتی شرارت سے بولی۔ میرے پاس تمہارے لیے ایک بہت بڑا سرپرائز ہے بٹرفلائی۔ ارشن نے تجسس پھیلایا۔ وہ کیا؟ جلدی بتائیں نا ہمیں۔
دیا ایکسائٹڈ ہوئی۔ وہ تو ٹھیک ہے، مگر اتنا بڑا سرپرائز دینے پر مجھے کیا ملے گا؟ ارشن نے آئی برو چکا کر اس سے پوچھا تو وہ جھنجھلا گئی۔ جو آپ کہیں گے ہم دیں گے، اب شرافت سے بتائیں کیا سرپرائز ہے؟ دیا نے اس کی شرٹ مٹھیوں میں جکڑ کر اس پر روب جھاڑا، تب وہ مسکراتا ہوا اٹھا اور اپنے لیپ ٹاپ کے نیچے سے 2 انویلپ اٹھا کر لایا۔ یہ کیا ہے ارشن؟ دیا کا تجسس بڑھ چکا تھا، تب وہ انویلپ ارشن نے اس کے ہاتھ میں تھمائے۔ یہ عمرے کے ٹکٹس ہیں بٹر فلائی، میں اور تم عمرے پر جا رہے ہیں۔ حج میں ابھی کافی وقت ہے، تب تک معجزہ ذرا اسٹیبل ہو جائے امن کے ساتھ تو امن کا معجزہ کو لے کر حج پر جانے کا پروگرام ہے، تب ہم امن اور معجزہ کے ساتھ حج پر بھی جائیں گے انشاءاللہ۔ ارشن بول کر خاموش ہوا اور اس کے چہرے پر اور آنکھوں میں بے انتہا خوشی کی چمک دیکھی۔ وہ یہی چمک تو اسی آنکھوں میں دیکھنا چاہتا تھا، تبھی تو اسے بھنک بھی نہیں لگنے دی تھی۔ دیا کو سمجھ میں نہیں آیا وہ خوشی کے مارے کیا کر گزرے، تبھی وہ اچھل کر اس کے سینے سے لگی اور ارشن کی گردن کے گرد سختی بھرا حصار کھینچ دیا۔ ارشن ہم بہت بہت خوش ہیں، آپ نے ہماری زندگی کی سب سے بڑی خواہش پوری کر دی ہے۔ برسوں ہم نے اس حجرے میں ایک بس یہی خواب دیکھا اور دن رات یہی خواہش کی تھی کہ ہمیں اللہ کا گھر دیکھنا ہے، وہ پرجوش آواز میں بولے گئی اور ارشن مسکراتا رہا۔ مگر جلد ہی ارشن کو محسوس ہوا کہ اس کی شرٹ بھیگ رہی ہے اور میڈم خوشی کے مارے آنسو بہا رہی ہیں۔ واہ، بہت خوب! تم لڑکیوں کا بھی خوب ہے، غم کے موقع پر بھی آنسو بہاؤ اور خوشی کے موقع پر بھی۔ ارشن اس کا بھیگا چہرہ سینے سے نکال کر بگڑ کر بولا اور اپنی انگلیوں کے پوروں سے اس کا بھیگا چہرہ صاف کیا۔ خوشی کے آنسو ہے نا؟ وہ مسکرائی۔ ارشن نے یہ دھوپ چھاؤں سا منظر دیکھ کر مبہوت سا اسے دیکھے گیا۔ دیا نے بھی اس کا وجیہہ چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالوں میں بھرا۔ آپ نہیں سوچ سکتے، آپ نے ہمیں زندگی کی سب سے بڑی خوشی دی ہے، بہت اچھے ہیں آپ۔ دیا نے اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھے۔ ارشن کے لبوں کو ایک جاندار مسکراہٹ نے چھوا۔ اب اپنے اس بیان پر قائم بھی رہنا بیگم، کبھی رات کو پھر ہر بار کی طرح بول دو گے بہت برے ہیں آپ؟ وہ معنی خیزی سے مسکراتے بولا تو دیا سڑپٹائی۔ بہت برے ہیں آپ؟ دیا نے اس کے سینے میں اپنا چہرہ چھپا کر رات کا کوٹہ بھی ابھی پورا کیا تو ارشن ایک جاندار قہقہہ لگا کر ہنس پڑا۔ احان اپنے کمرے میں راکنگ چیئر پر بیزار سے شکل بنائے بیٹھا تھا۔ رواحہ صابری کو لے کر جزا ٹرسٹ گئی تھی اور 3 دن سے ادھر ہی اپارٹمنٹ میں تھی۔ نہ وہ لوگ خود آئے نہ فون آن کیے۔ مہر سے بھی سختی سے منع کر دیا گیا تھا کہ وہ اپنی شکل تک نہ دکھائے انہیں۔ اس نے بارہا اپنی ماں سے بات کرنے کی کوشش کی مگر رواحہ نے اس سے بات کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ احان کو رہ رہ کر خود پر ہی طیش آ رہا تھا، کیا ضرورت تھی اس کو بلا وجہ اس معصوم کو ڈانٹنے کی؟ غلطی ساری چونکہ اس کی خود کی تھی تو شرمندگی کے مارے کوئی احتجاج بھی نہیں کر رہا تھا، بس چپ چاپ اپنی سزا جھیل رہا تھا۔ وہ گہری سوچوں میں گم تھا جب ماہر خان اس کے کمرے میں داخل ہوا تھا۔ بیٹی کی ٹوٹی بکھری حالت اب مزید برداشت سے باہر تھی۔ احان نے سر اٹھا کر دیکھا۔ باپ نے قریب آ کر بیٹے کا بغور جائزہ لیا۔ کیوں برخوردار عقل ٹھکانے لگی کہ نہیں؟ ماہر خان نے ماحول کو ہلکا پھلکا کرنے کی خاطر اسے چھیڑا۔ ڈیڈ پلیز۔ دکھتی رگ پر پاؤں آیا تو وہ بلبلا اٹھا۔ اچھا چلو جزا ٹرسٹ چلتے ہیں۔ ایک تو یہ جزا ٹرسٹ نہ ہو گیا، وائٹ پیلس والوں کا میکہ ہو گیا۔ جو بھی روٹتا ہے جا کر جزا ٹرسٹ بیٹھ جاتا ہے۔ خضر نے بھی اپنے ڈیرے ادھر ہی ڈال لیے ہیں، اپنی سروسز بھی ادھر ہی دے رہا ہے۔ ماہر خان نے اسے آفر پیش کرتے تفصیل بتائی۔ لیکن مما، احان تذبذب کا شکار تھا، اپنی بیوی کو میں خود سنبھال لوں گا، تم یہ فکر کرو اپنی بیوی کو کیسے مناؤ گے؟ ماہر نے اسی کی بات اسی کو لوٹاتے معنی خیزی سے کہا تو وہ مدھم سا مسکرایا۔ تھینکس ڈیڈ۔ وہ اب جلدی سے اٹھ کر کھڑا ہوا تھا۔ دونوں وہاں سے نکلے۔ معجزہ بری طرح موڈ خراب تھا۔ وہ اس دن کلاس لینے کے لیے اس کے ساتھ نکلی تھی مگر جب کلاس لے کر بڑے اعتماد کے ساتھ او پی ڈی کی جانب اسے یہ کہنے گئی کہ وہ اسے گھر چھوڑ دے تب وہ ہاسپٹل میں موجود ہی نہیں تھا، اور آج سے 2-3 دن ہو چکے تھے وہ پھر سے غائب تھا اور معجزہ کا دل کہیں پر بھی نہیں لگ رہا تھا۔ وہ منہ پھلا کر ٹرسٹ سے وائٹ پیلس لوٹی تھی۔ سب نے اس کا خراب موڈ ملاحظہ کیا تھا۔ لاؤنج میں داخل ہوئی تو شفا نے اس کا لٹکا ہوا چہرہ دیکھا۔ وہ سنجیدگی سے صوفے پر آ کر بیٹھی تھی۔ کیا ہوا معجزہ، موڈ کیوں خراب ہے؟ کچھ ہوا ہے کیا؟ شفا کو فکر ہوئی۔ مما، میں ان سے بالکل بھی بات نہیں کروں گی اب، بہت ناراض ہوں میں، اور ان سے کہنا جہاں گئے ہیں ادھر ہی رہیں اب۔
وہ جھنجھلا کر بولی، زبان کی لڑکڑاہٹ تو محض امن کی گہری نگاہوں کی مرہون منت تھی، اب تو جھٹپٹا کر روانی سے گوہر افشانی میں مصروف تھی۔ کون کس کی بات کر رہی ہو؟ شفا کو معلوم تھا کہ وہ کس کی بات کر رہی ہے، مگر جان بوجھ کر ہنسی دباتے سنجیدگی سے پوچھا۔ وہ اب کی بار وہ منمنائی تھی، زبان بھی اٹک گئی تھی۔ آپ کی بیٹے کی۔ پہلو بدل کر کہتی تیزی سے اپنے کمرے میں چلی گئی تو پیچھے سب ہنس پڑے۔ دن رات میں ڈھل گیا جب وہ وائٹ پیلس میں داخل ہوا تھا، نہ چاہنے کے باوجود ایک ضروری کام سے شہر سے باہر جانا پڑا۔ وہ لاؤنج میں داخل ہوا، بآواز سب کو مشترکہ سلام کر کے صوفے پر بیٹھا۔ کافی رات گزر گئی تھی۔ آریان نے اس کی جانب دیکھا۔ آریان شفا اس کے انتظار میں جاگ رہے تھے اور دیا پانی لینے کچن میں آئی تھی۔ کیا یار، میں نے کہا بھی تھا کہ میں تمہاری جگہ کچھ دن سروس دے دیتا ہوں، تم بچی کو ٹائم دینا چاہیے۔ ناراض ہے وہ تم سے؟ آریان نے اسے گرما گرم ماحول سے آگاہ کیا تو وہ اس کی ناراضگی کا سن کر چونکا۔ اٹس اوکے ڈیڈ، آپ پہلے اتنا وقت دیتے ہیں سروس کو، اوپر سے میں آپ پر اتنا برڈن نہیں ڈال سکتا، امن نے مسکراتے کہا۔ بیگم ناراض ہیں امن تم سے؟ دیا اپنے قریب آ کر اسے چھیڑا۔ اٹس اوکے، منا لوں گا، بلکہ کافی لیٹ ہو گیا ہوں، آپ لوگ آرام کریں، کھانا وانا میں کھا کر آیا تھا۔ وہ مسکرایا اور اپنے کمرے کی جانب گیا۔ دیا اس سے باتیں کرتی اس کے ساتھ اس کے کمرے تک آئی تھی۔ امن کمرے میں داخل ہوا تو ایک سردی سی سانس کھینچی۔ معجزہ حسب توقع بیڈ پر کمفرٹر میں لپٹی گہری نیند میں تھی۔ امن کے پیچھے کھڑی دیا گہرا مسکرائی۔ چھوٹی سی بھابھی ناراضگی کا بباغِ دہل اعلان کر کے تم سے سخت خفا ہو کر غصے میں سوئی ہے، اب خیر مناؤ اپنی، دیا نے کہا تو امن اپنا کام لکھانے لگا۔ اب بھی یار کوئی حربہ یا ٹرک ہی بتا دیں کہ لڑکیاں کیسے مانتی ہیں، اس معاملے میں یہ آپ کا چھوٹا بھائی بالکل اناڑی ہے۔ وہ شرارت سے گویا ہوا تو دیا اس کے کندھے پر دھپ رسید کرتی واپس چلی گئی۔ امن نے کمرہ لاک کیا اور فریش ہو کر نئے ڈریس میں آ کر صوفے پر بیٹھ کر لیپ ٹاپ آن کر لیا۔ بہت دیر ہو چکی تھی اسے آتے، رات کے تقریباً 1 بج چکے تھے، مگر اب بھی ہاسپٹل ورک ادھورا تھا۔ امن نے ایک نظر اسے دیکھا، وہ اس کے 2 دن بعد اور وہ بھی اتنے لیٹ آنے کی وجہ سے سخت ناراض تھی، مگر پھر بھی وہ اسے اس وقت جگا کر منانے کے چکر میں بھی اس کی نیند خراب نہیں کرنا چاہتا تھا، سو چپ چاپ اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ رات کے 2 بجے تھے جب کمفرٹر میں ہلچل ہوئی۔ امن نے چونک کر اسے دیکھا۔ سادہ سے سیاہ چاکلیٹ براؤن سوٹ میں، چاکلیٹ براؤن کھلے بال بکھرے ہوئے، وہ نیند میں جھولتی اٹھ کر بیٹھی تھی، خمار اور نیند میں ڈوبی آنکھیں اور دوپٹے کے بغیر بکھرا سا حلیہ۔ امن جانتا تھا اسے کبھی کبھار بہت زیادہ گہری نیند میں چلنے کی عادت تھی، کہ ایک مرتبہ خود اس نے دیکھا تھا بچپن میں، وہ دن میں امن سے پڑھتے لاؤنج میں سو گئی تھی، مگر پھر کچھ ہی دیر میں اٹھ کر کچن میں گئی، گلاس اٹھایا، ٹیپ کے بجائے اوون کا بٹن مڑوڑ کر اس کے نیچے گلاس کر کے فرضی پانی بھرا، خالی گلاس لبوں سے لگا کر اپنی دانست میں پانی پی کر واپس آئی اور پھر لیٹ کر سو گئی۔ وہ لوگ کئی دن تک اس بات کو لے کر ہنسے تھے۔ امن نے دیکھا اب وہ بیڈ سے اتر کر دھیرے سے چلتی امن کی جانب آ رہی تھی۔ جزا، امن نے پکارا، مگر وہ اطمینان سے امن کی گود سے لیپ ٹاپ اٹھا کر اس حسین مسند پر خود براجمان ہوئی تھی۔ امن کی گود میں بیٹھ کر اس نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھے اور نیند بھری نیم و بوجھل آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی۔ امن نے اپنی جگہ سانس تک روک لی تھی، جیسے وہ بغیر کچھ کہے اس کی جانب دیکھے گیا۔ اب اس نے بہت آہستگی سے ہاتھ بڑھا کر امن کے ماتھے پر بکھرے بال پیچھے ہٹائے تھے اور اس کے محراب پر شہادت کی انگلی رکھی۔ یہ پسند ہے مجھے، وہ اتنی دھیمی آواز میں بولی کہ امن بمشکل ہی سن پایا، مگر سن کر ایک جاندار مسکراہٹ نے لبوں کو چھوا۔ اب معجزہ نے جھک کر اس محراب کو اپنی نرمی گلابی لبوں سے معتبر کیا تھا۔ ہلکا سا لمس چھوڑتے وہ پیچھے ہٹی۔ امن نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ اب وہ اس کی گردن میں چہرہ چھپائے گہری نیند سو گئی تھی۔ تمہیں یہ محراب پسند ہے جزا، اور مجھے تمہارا اسے معتبر کرنا۔ امن نے اس کے بال سہلائے، پھر اسے نرمی سے باہوں میں بھرا۔ وہ بیڈ تک آیا اور اسے بیڈ پر لٹا دیا، خود اس کے قریب لیٹ کر کمفرٹر درست کیا اور اسے اپنے حصار میں مقید کر لیا۔ صبح معجزہ کی آنکھ کھلی تو خود کو اس کی آہنی گرفت محسوس کر کے اس کی چاکلیٹ براؤن آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ وہ اسی کے سینے میں اپنا بازو رکھ کر ذرا سا اوپر اٹھی۔ وہ تو اعلان کر کے سوئی تھی کہ وہ اس سے بات تک نہیں کرے گی، مگر اس وقت وہ اس کے بے حد قریب اسی کی پناہوں میں قید تھی۔ وہ جھنجھلائی اور اس کے حصار سے نکلنے کی کوشش کی۔ امن نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا، جو کہ جی جان سے اس کے چٹانی بازوں سے
खुल रही थी। सुना है कोई नाराज़ है मुझसे और मुझसे बात तक नहीं करना चाहता, अमन ने मुस्कुराकर कहा तो वो तिलमिलाई। बात मत करे मुझसे, बहुत बुरी वाली नाराज़ हूँ। वो अब भी इसके बाजों से निकलने की तगोदो जारी रखे हुए थी। किसी माशूक का आशिक से खफा हो जाना, रूह का जिस्म से गोया है जुदा हो जाना। और वो क्यों भला? अमन ने शरारत से पूछा, जानता जो था इससे हाँ दूरी का अजाब अपने मुंह से कभी नहीं बता पाएगी। हुआ भी यही। अब भी वो नाराज़गी के इजहार के तौर पर चेहरा हाथों में छुपा गई तो अमन करवट बदलकर इस पर गहरे बादल की तरह छा गया था। अमन ने झुककर इसके लबों के मुकाम पर इसी के हाथों पर अपने लब रखे तो मौजज़ा लरज़ उठी। मैंने तो ऑफ़र की थी स्वीट को, कोमो के लीव ले लेता हूँ, तुमने ही मना कर दिया। एंड यू नो व्हाट, मेरा तुम्हारा हर वक्त करीब रहना तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा नहीं हो सकता। मेरी गुर्बत बर्दाश्त नहीं कर पाती हो तुम, इसलिए बस दूर चला जाता हूँ। अमन ने भारी भोजे लहजे में इसके कान की लौ को चूमता अपनी मजबूरी बताई तो मौजज़ा का अगला सांस इसकी हलक में अटक गया। अमन वो रूहान सी हुई। अमन ने इसके चेहरे से इसके हाथ हटाए। मौजज़ा ने निगाहें चुराई। जानता हूँ ये सब तुम्हारे लिए भी बहुत मुश्किल है। मैं अभी तुम्हें किसी मुश्किल में नहीं डालना चाहता जिज़ा। इस दिन तुम्हारी तबीयत ख़राब हुई थी, मैं बहुत ज़्यादा डर गया था। तुम्हारी मुँह दिखाई की रिंग अब तक मेरी जैकेट की पॉकेट में है, मगर मैं इसे तुम्हें पहनाने की जुर्रत नहीं कर सकता। अब दोबारा तुम्हें खौफज़दा नहीं करना चाहता। तुम समझ रही हो ना कि मैं क्या कहना चाहता हूँ? अमन ने कहा, मगर अब की बार वो पूरी तरह अफसरदा हो चुकी थी। इसकी आंखों में दर आने वाली नमी अमन से छुपी नहीं रह सकी थी। तभी वो नरमी से पीछे हट गया, इसे उठाकर अपने सीने में बिंचा। इट्स ओके बेबी, सब ठीक हो जाएगा। अमन ने इंतहाई नरमी और मोहब्बत से इसकी पुश्त रब की। वो इसके सीने में चेहरा छुपाए अपनी बेबसी पर रोती थी। मुझे तिलावत सुनाए अमन। इसके भीगे लहजे में फरमाइश पर अमन ने बेड पर पड़ा दुपट्टा इसके सर पर फैलाया। खुद वो किबला रुख्ता तभी आंखें बंद करके सूरह रहमान की तिलावत करने लगा। मुजज़ा आंखें मूंदे अभी आवाज़ सुनकर सुकून अपनी रूह में उतरता महसूस कर रही थी। बेटा कुछ खा तो लेती, जब से यहाँ आई हो बराए नाम ही खाया है तुमने। इस तरह तो ठीक होने के बजाय मज़ीद बीमार हो जाओगी। रवाहा ने इसके करीब बेड पर लेटते हुए कहा, जो अफसरदा से अपनी आंखों पे हाथ रखे बेड पर नींद राज थी। वो 3 दिन से अमन के अपार्टमेंट में थी। खिज़र भी यहीं था। रवाहा इसकी जानिब से अफसरदा थी कि हंसते खेलने वाली वो खुशगफ्तार चुलबुली सी बच्ची दिनों में ही किसी फूल की तरह मुरझा गई थी। असावरी ने अपनी आंखों से हाथ हटाया। मम्मा यकीन करें बिल्कुल भी भूख नहीं है, बस आराम करूंगी। वो कहते बेड से उठी और अपना डाइट ड्रेस लेकर वॉशरूम चली आई। जब सादा से ग्रे शलवार कमीज में भीगा चेहरा थपथपाती आई तो देखा कमरे की लाइट ऑफ थी, सिर्फ इसके जाने पर साइड लैम्प जला हुआ था। साबरी फिर शर्मिंदा हुई। नवाहा का खुद का बीपी मिनटों में हाई हो जाता था और इसकी वजह से अपने हस्बैंड से दूर इसके लिए यहाँ ख्वार हो रही थी। वो शायद ज़्यादा थकी हुई थी इसलिए सो गई। असाबरी इनके नींद के ख्याल में दबे पाँव बेड तक आई और कंफर्टर खुद पर रवाहा पर फैलाकर कंफर्टर दूसरी जानिब से अपने ऊपर कर लिया। कुछ ही देर गुजरी थी जब बिजली गर्दन पर एक एहसास लम्स के एहसास ने इसे बेचैन किया। वो शदीद खौफज़दा हुई। मम्मा, साबरी ने पुकारा, मगर अचानक ही इसकी कमर के गिर्द एक गिरफ्त सख्त तरीन हुई और गले पर बढ़ती हुई पेट की चुभन ने खौफ से इसकी रूह फना कर दी। कौन है मम्मा? खिज़र। अब वो हाथ पैर चिल्लाती ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी। साबरी। आहान ने इसे पुकारा और इसके बाजू थामने चाहे। कौन है मम्मा? खिज़र, मुझे बचाओ। वो बड़ी बुरी तरह चिल्लाती अपने हवासों में नहीं लग रही थी। असावरी, काम डाउन यार, मैं हूँ। डोंट पैनिक। आहान ने इसे पुरसकून करना चाहा। इसके खौफ की वजह से इसे अपनी गिरफ्त से आज़ाद कर दिया। तब वो एक झटके से एक ही जिस्त में बेड से नीचे उतरी। आहान ने इतनी देर में हाथ बढ़ाकर रूम लाइट ऑन कर दी। वो पीछे दीवार से लगी अब फटी फटी आंखों से इस सितमगर को देखे गई, जिसने अभी इसकी जान निकालने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। आहान इसकी बिखरी हुई हालत और खौफ से सफ़ेद पड़ता देख तड़प कर इस तक पहुंचा। वो बेयकीनी से इसे देखे गई। तब आहान ने हाथ बढ़ाकर इसे अपने सीने में बींच दिया। सावरी फूट फूट कर रो दी। आई एम सो सॉरी मेरी जान, आई एम सो सॉरी। आहान ने इसके बाल सहलाए।
आई हेट यू अहान, मेरी जान निकाल दी, ऐसा कौन करता है? आइंदा के बाद मेरी जान लेनी हुई तो मुझे डायरेक्ट ले लेना, ऐसे अजियत मत देना मुझे। वो बुरी तरह पैनिक होती, उसे गिरफ्त से आज़ाद होने की मज़ाहमत करती, बलक बलक कर रोती, इसके कंधे पर मुक्के बरसाती रही। अहान खामोशी से इसे महसूस किया गया, तब इसने महसूस किया इसकी सांसें उखड़ रही हैं। अहान छोड़ें इनहेलर। वो इसके बाजू में तड़पने लगी। आंसू अपनी गर्दन पर गिरते महसूस हुए, मगर अहान पर असरअंदाज ना हो सके। जब असावरी ने हर मज़ाहमत तक तर्क कर दी और पुरसुकून होने लगी, तो वो इसे पूरी तरह पुरसुकून करके ही नरमी से पीछे हटा। असावी अब गहरे गहरे सांस भरने लगी। अहान ने अपने लबों से इसके भीगे चेहरे से वो कीमती मोती चुने। असावी ने ज़ख्मी निगाहों से इसे देखा। देखने आए हैं कि जिंदा है या? इससे पहले कि वो अपना अगला जुमला पूरा करती, अहान ने एक मरतबा फिर इसके लबों को हल्का से छुआ और पीछे हटा। आई एम सॉरी। अहान ने इसके माथे से अपना माथा टिकाया। आई हेट यू अहान, वो फिर से सक पड़ी, मगर अहान इसे बाजुओं में भरे ड्रेसिंग रूम में ले गया। ड्रेसिंग में जाकर लाइट ऑफ कर दी। ये क्या कर रहे हैं आप? वो अंधेरे में की गई उसकी जानलेवा नाकाबिले यकीन गुस्ताखियों पर झटपटाते हुए चिल्लाई थी, मगर यहाँ असर किसे था? जब अहान इसे दोबारा उठाए बाहर लाया तो अब की बार वो रॉयल ब्लू कलर की नीली साड़ी में थी। अहान का रुख अब बाहर की जानिब था। मुझे नीचे उतारें अहान, मुझे कहीं नहीं जाना आपके साथ। आंसुओं से तर चेहरा लिए वो फंकारी थी, मगर अहान बेतासुर चेहरा लिए इसे बाजुओं में भरे अपार्टमेंट की दहलीज पार कर गया।